بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم شہدائے کربلا انچولی امام بارگاہ میں موجود ہیں، جہاں ابھی چہلم اصال ثواب چہلم کی مجلس علامہ علی قرار نقوی کے اختتام پذیر ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بڑا اچھا موقع فراہم ہوا کہ اس وقت ہمارے درمیان ہندو برادری کے منوج ایس چوہان صاحب تشریف فرما، جو اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے تعلقات بھی رہے ہیں علامہ علی قرار نقوی صاحب کے، آنا جانا بھی رہا ان کا، اور بڑے عقیدت مند بھی ہیں ان کے. تو اس کے ساتھ ہی جناب خان احسن صاحب بھی تشریف فرمائے، جو بھائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، بھائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے ملت جعفریہ کا ایک قیمتی سرمایہ شاعر اہل بیت جناب کوثر نقوی صاحب بھی موجود ہے، جن کا بھی تعلق بڑا علامہ علی قرار نقوی صاحب سے رہا. تو پہلے آئیے میں چوہان صاحب سے گفتگو کرتا ہوں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ علامہ علی قرار نقوی سے کب سے آپ کے مناسب رہے ہیں؟ گزشتہ 2-2.5 سال پہلے ایک انٹرفیتھ ہارمونی کا ایک پروگرام تھا جو موون پیک ہوٹل میں تھا. وہاں پر ہمارا دوستانہ ماحول میں ایک پروگرام تھا. وہاں پر میں بھی ہندو برادری سے وہاں پر نمائندگی کر رہا تھا، اور سر بھی موجود تھے. تو اس کے بعد جو لاسٹ ایوارڈ ملا تھا سر سید یونیورسٹی سے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک تصویر دی ہوئی ہے، اس میں موجود ہوئی ہے. اور مجھے انہوں نے بیسٹ اسکالر کا ایوارڈ دیا تھا، اور اس کے بعد دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئے. شخصیت تھے، اور ان کے بارے میں تو بولنا ایسا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دینا. مہان پرش سے، اور دائی تھی بین المذاہب و مسلمین کے، وہ دائی تھے، اور پوری دنیا میں ان کا نام تھا، اور ان سے سیکھا جا سکتا تھا. اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن تھے، اور مولا علی نے بہت عزت دے رکھی تھی ان کو. اور میں خود بھی ان کا اسٹوڈنٹ ہی رہ چکا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا پیار کرتا تھا. ایک بار میں نے بڑی جوشیلی اسپیچ کی تھی، کچھ منقبت پڑھی تھی مولا علی کی، من کنت مولا فہذ علی مولا. اسی چند لائنیں میں پیش کرنا چاہوں گا ان کو یاد کرتے ہوئے. بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، کتب بن گئے رنج و غم سہنے والے، کلندر بنے عشق میں جلنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا مولا علی مولا، من کن تو مولا فہذا علی مولا. یہ ان کو یاد کرتے ہوئے منقبت میں نے پڑھی، بہت پسند کرتے تھے مجھے، کیونکہ میں واحد 47 کے بعد شاید ایسا ہندو اسکالر رہا ہوگا جو تمام مذاہب میں جاتا بھی ہوں، وہاں ریپرزینٹ بھی اپنے آپ کو کرتا ہوں، اور ان کے مذاہب کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. کیونکہ میں ایک اسکالر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کریں. اور یہ سکھایا ہے ہمیں علی قرار نقوی صاحب، شہید تھے وہ. اور ایک مشہور حدیث ہے کہ اور انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں. کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ ہمیں حیات دے گئے. وہ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے، اور میں نے نہیں دیکھا، میں بھی بہت ساری مجالس میں جاتا رہا ہوں، بین المذاہب سے تو تعلق ہے ہی، لیکن اہل بیت سے میرا بہت گہرا تعلق ہے. آج جو میں نے مجلس دیکھی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہسٹوریکل مومنٹ رہا ہے. ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے نگینے یہاں پر ان کے نام کے چرچے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. منوج چوہان، ہندو مذہب اسکالر، پاکستان زندہ باد. احسن صاحب آپ جناب قرار صاحب نقوی سے تو ہمارا 7-8 سال پرانا تعلق تھا. نارملی بیہیویئر ہماری سوسائٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے پرانے مذاہب کی انڈرسٹینڈنگ کو یا ان کی حقیقت کو تو مان لیتے ہیں، مگر اپنے بات کو یہ آ جائے تو اس کو ماننا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. تو قرار صاحب میں یہ اچھی بات ہے کہ میرا تعلق بہائی دین سے ہے. تو یعنی کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہمیں نہیں مانتے، ہماری سچائی کو نہیں مانتے ہیں، اسی طرح ماضی سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. مگر قرار صاحب ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا ریلیجن ہے. اور موقع تو اچھا ہے، چلیں ان کی اچھی اچھی باتیں یاد کریں. اکثر پروگراموں میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے زور سے کہتے تھے کہ میاں اب جا رہا ہوں میں اوپر، اگر چیخ ماروں تو مجھے معاف کرنا. تو بڑا وہ جوشیلے خطابت کرتے تھے. پھر نیچے آ کے کہتے تھے احسن میاں
چیخیں زیادہ تو نہیں لگائی نا میں نے، تو میں کہتا تھا نہیں چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں. تو ہوتا ہے کسی کا بات کرنے کا طریقہ جوشیلا ہوتا ہے، شاید میں آہستہ بات کرتا ہوں، شاید میرا طریقہ کار مختلف ہوگا، مگر اصول زندگی کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فیتھ از بلائنڈ. ہم کہتے ہیں عام طور پر بچوں پہ بھی یہ سمجھاتے ہیں ہم کہ بھئی مذہب جو ہے وہ بس اندھی تقلید ہے یا اندھا ایمان ہے، بس ایمان کرو. مگر اصول زندگی کا یہ نہیں ہے. ایمان جو ہوتا ہے وہ آپ کے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے. ایمان یہ نہیں کہ آپ اندھی تقلید کریں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں عورتوں اور مردوں کی برابری کا قائل ہوں، میرا ایمان ہے، تو یہ میرے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں وحدت عالم انسانی پہ یقین رکھتا ہوں، تو میں لوگوں سے نفرت کروں تو اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ قرار صاحب اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بہت اچھا ٹرین کیا ہے. اور قرار صاحب میں اچھی بات یہ تھی کہ ویلکمنگ تھے، سب کو ویلکمنگ تھے. ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں، بڑے بھائی، وہ بھی بڑے پیار سے ملنے والے ہیں. مگر ایک میری ہمیشہ ان سے شکایت رہتی تھی کہ میں کہتا تھا قرار صاحب ایک بات سنائیں، اتنی گرمی میں اتنے گرم گرم کپڑے پہن کیسے لیتے ہیں آپ؟ تو یعنی کہ پھر وہ بہائی سینٹر میں آتے تھے تو پھر میاں کہتے تھے احسن میاں یار اوپر چلو، اے سی کہاں پہ لگا ہوا ہے. پھر ہم اوپر جاتے، پھر وہ پورا اتارتے تو آپ یقین کریں ان کی پورے جو پاجامہ اور شلوار وہ تک گیلا ہو جاتا پسینے میں. اور پھر اس کے بعد ان کی ٹوپی وہ بھی بہت گرم پہنتے تھے. میں نے کہا سر آپ کو جو نا قرار صاحب آپ کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، کم از کم یہ کپڑے پہن کے تو نہیں ہونا چاہیے. تو میں کہا ہی واز ڈیلیجنٹ مین، ہی واز ریئلی لونگ اینڈ کیئرنگ گائے. اور اس کے علاوہ سنتے تھے، یعنی بول تو ہر کوئی لیتا ہے، سننے کی صلاحیت بڑی کم ہوتی ہے لوگوں میں، تو وہ بہت سن لیتے تھے بڑے پیار سے. اور ہمیشہ ہمارا تو محبت کا رشتہ ایسے تھا کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا کبھی گھر آؤ. تو پھر میں ان کو کبھی جان ایلیا کا شعر سناتا تھا، پھر کہتے تھے میاں ایک دفعہ پھر سناؤ، کیونکہ جان ایلیا تو ان کے رشتہ دار بھی تھے اور بہت خوبصورت شاعر. یعنی کہ شاید 50 سال اور لگیں گے اس کے بعد لوگ جانیں گے کہ جان ایلیا کیا تھے. مگر اسی طرح قرار صاحب بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے. اور اصول یہ ہے کہ جو گزر جائے وہ اچھا ہے. تو اور اچھا انسان تھے اور سب کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. اور ہی واز اے ریئلی گریٹ مین. تھینک یو ویری مچ. دو الفاظ بولنا چاہتا ہوں. آج خوش قسمتی ہماری کہ بارگاہ شہدائے کربلا میں آج پہلی بار میں آیا ہوں. بہت اچھا لگا، دل کو بہت تسکین ملی ہے. تو جاتے جاتے مولا علی کی منقبت کے چند الفاظ میں ضرور کہنا چاہوں گا. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کو پیکیج چوہان صاحب یہ آپ کی بات بڑی صحیح تھی، اور یہ دیکھیں علامہ علی قرار پہ فٹ بھی ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے وہی جنت میں. یہ قرار صاحب کا مزاج تھا، یہ امتیاز تھا، انہیں یہ اس بات کا پورا عبور حاصل تھا. جہاں بیٹھتے تھے جس محفل میں بھی، چاہے وہ اہل سنت کی محفل ہو، چاہے کرسچن کی محفل ہو، چاہے ہندو کی محفل ہو، چاہے بھائی مذہب کی محفل، لیکن وہ اس محفل کو چار چاند لگا دیتے تھے. اور بے پناہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اتحاد بین المسلمین کا داعی بھی انہیں کہتے ہیں. اور بڑے فخر سے اکثر و بیشتر آپ لوگ کے بارے میں آپ کے ویوز ہمیں بتایا بھی کرتے تھے کہ ہم ایسے گئے، ایسے انہوں ملے، ایسے. اللہ آپ لوگ کو بھی سلامت رکھے. اور یہ جو آپ لوگ سے وہ جدا ہوئے ہیں، یہ ایک بہرحال ایک صدمہ ہے، ایک دکھ تو ہے کہ ایک ایسا عظیم شخص ہمارے درمیان سے اٹھ گیا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا قائم ٹی وی کو.